بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تحریک انصاف کا کوئی بہت زبردست شو اس طریقے سے ہوتا نہیں نظر آ رہا، اور جیسے آپ لوگوں کو یاد ہوگا ہم نے اس پہ بڑا ڈیٹیل پروگرام کیا تھا کہ عمران خان کے لیے ابھی 7 سپٹمبر تک کوئی اچھی نیوز نہیں ہے، اور یہ جتنی بھی کہانیاں گھڑی جا رہی ہیں یا کی جا رہی ہیں یہ کوئی اس کو فیور نہیں دے رہی، اور خصوصاً پارٹی کے اندر جس طریقے کی ٹوٹ پرڈکٹ کی تھی وہ بھی نظر آتی ہے۔ ساتھ اس کے ایک اور بہت اہم چیز جو ساتھ ساتھ چل رہی ہے، جو شاید آپ لوگوں کے ذہنوں میں اس طریقے سے آئی ڈونٹ نو چل رہی ہے یا نہیں، کہ ہمارا اور انڈیا کا معاملہ جو ہے وہ کسی بھی لمحے کسی بھی وقت ٹریگر ہو سکتا ہے، اور یہ پاسبلٹی موجود ہے کہ وہ ہمیں اتنا پرووک کر رہا ہے اب کہ ہم اس پہ اٹیک کریں، تاکہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں وہ اپنے آپ کو جیسے کہتے ہیں جسٹیفائی کر سکے اپنے ایکٹ کو۔ کیونکہ پچھلی دفعہ اس نے یہ سوچا تھا کہ پہلگام ٹائپ ایک وہ ٹیرر اٹیک خود سے کروا کے وہ ایک اچھا جواز بنا کے ہم پہ کر لے گا تو انٹرنیشنل کمیونٹی میں وہ اس کو جسٹیفائی کر لے گا، لیکن اس نے دیکھا کہ انٹرنیشنل سطح پہ اس کو بہت زیادہ سیٹ بیک کا سامنا رہا، تو اب وہ یہ چاہ رہا ہے کہ وہ جو اٹیک ہے وہ ہم کریں، ہمیں وہ اتنا پینک کر دے۔ ڈیفینیٹلی اتنے رافیل گروانے سے تو بہتر تھا کہ وہ جو اس ٹائم بی ایل اے کو اور پاکستانی جو دہشت گرد طالبان ہیں ان کو جو سپورٹ کر رہا ہے، جو فائنینشیل ایڈ دے رہا ہے، وہ جتنی دے گا زیادہ اچھا ہے ایز کمپیئر ٹو ایک جہاز گرانے کے، تو ان کی سوچ کے تحت اگر دیکھیں تو وہ اس طریقے کا ماحول بنا رہے ہیں تاکہ پاکستان اس دفعہ اٹیک کرے، اور پاکستان کر بھی سکتا ہے، اس میں بھی کوئی وہ نہیں ہے کہ پاکستان شاید اب اس پوزیشن میں موجود ہے جو جس کے تحت انڈیا نے یہ سب سوچا تھا۔ پہلگام کی دفعہ انڈیا نے یہ سب سوچا تھا کہ جو اس کی اسٹریٹجی تھی اس وقت، وہ سیم اسٹریٹجی اب اگر پاکستان نے اڈاپٹ کی تو پاکستان کو سکسیس ملے گی، کیونکہ پاکستان انٹرنیشنل سفارتکاری میں بہت اچھے سے پرفارم کر گیا ہے، اور اب وہ ایک بی ایل اے کو لے کے جو چائنا کا بھی اتنا بڑا کنسرن ایریا، اور اسی طریقے سے یہ جو پشاور میں یا یہ جو کے پی کے سارے معاملات ہو رہے ہیں، یہ جو انریسٹ ہے، کل ملا کے سب کو دیکھیں تو یہ بہت بڑی ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک ہمیں پاکستان کو پرووک کرنے کی کوشش ہے انڈیا کی کہ پاکستان کسی طریقے اب اٹیک کر دے انڈیا پہ، اور اس کے بھی چانسز موجود ہیں۔ اب اگر یہ چانسز موجود ہیں، مارز ابھی جسٹ اس کا ٹرانزٹ جو ہے وہ ابھی آج جب ہم یہ بات کر رہے ہیں یہ نکل جائے گا، تو یہ رات بڑی کریٹیکل ہوگی، 2 راتیں جیسی اس کا نکلنا، اور ایگزیکٹلی آپ کے تقریباً میرا خیال ہے 54 اور 54 3 دن، تقریباً 3 ساڑھے 3 دن، اب 3 دن کا وقفہ ہے، 3 دن بڑے کریٹیکل ہیں، پھر تیسرا یعنی کہ چوتھا دن بنے گا جو تیسرے سے، وہ ہمیشہ آپ کے لیے کوئی نہ کوئی اس کو لاتا ہے، جیسے کہتے ہیں کہ خطرناک حملہ آپ کر دیں، وہ کر دیں کچھ بڑا ایونٹ، یہ پاسبل ہے۔ تو پھر اگر یہ پاسبل ہے، یہ ابھی نہیں گزرا تو 5 اگست نہیں آئی، ابھی 5 اگست نہیں آئی تو پھر آپ پی ٹی آئی کا احتجاج تو اس پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ ملک میں 5 اگست سے پہلے کیا صورتحال بنتی ہے۔ اور جہاں تک آپ کی رہے گی بات انڈیا کے یہ جو آپریشن کی، دیکھیں انڈیا ذہنی طور پہ مودی خود کمزور پوزیشن پہ ہے، جتنا وہ نقصان کرا چکا ہے اپنا، جتنا سبکی ہو چکی ہے، اور جتنی ہزیمت کا سامنا اٹھانا پڑا ہے، یہ اس کا فیئرول ایئر پاسبلی فیئرول ایئر ہے، مطلب اس میں اس کو جانا ہے، لیکن وہ اس طریقے سے سبکی لے کے نہیں جانا چاہتا، وہ کچھ نہ کچھ اچیو کر کے، کچھ دکھا کے، کچھ نام کر کے جانا چاہے گا، اور اس کے پاس اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ کچھ سم تھنگ بگر ہیپن ہو جس کے تحت وہ کوئی نام کرے تاریخ میں۔ تو اس لیے یہ اللہ تللے ان کے یہ انہوں نے کرنے ہیں، اور خصوصاً جب اسرائیل جیسا جب برین پیچھے ہو اس سب کے، تو ڈیفینیٹلی اس نے اس کو پش کرتے رہنا ہے مودی کو، اور مودی اسی بے وقوفی میں کچھ نہ کچھ کر جائے گا، ابھی اس کے چانسز بھرپور ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ یہ ختم ہو گئی، اگست کی بھی ہم نے ڈیٹس دی ہوئی ہیں، وہ کوئی اگر ہمارا فالوور اچھا اس پروگرام کی نکال کے ہمیں نیچے مینشن کر دے، کیونکہ ہم نے اگست بھی ستمبر کی نکالی تھی تاریخ میں ایک پروگرام میں۔ تو بہرحال یہ سائے منڈلا رہے ہیں بڑی تیزی سے، بڑے سخت ہیں، بڑے کریٹیکل ہیں،
اور قدرتی آفات بھی ابھی نومبر تک ایسی رہنی ہے، مطلب ان میں بھی مزید شدت اور مزید ساری چیزیں. بس اللہ تعالیٰ رحم کرے، کرم مانگے، فضل مانگے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے آپ کے پاس کہ اب اللہ تعالیٰ سے کوئی، جیسے کہتے ہیں نا کہ ڈیوائن ہیلپ ہی آپ لوگوں کے لیے کچھ راستے نکال سکتی ہے. آپ لوگوں کی سسٹم میں کوئی کیپیسٹی موجود نہیں ہے کہ وہ آپ لوگوں کو آنے والے اس خوفناک جو منظر آپ لوگوں نے دیکھنے ہیں ان سے بچا پائے. دیکھیں یہ تبدیلی انٹرنیشنلی اوور آل پوری دنیا میں ہی آنا ہے، کیونکہ ڈالر ڈالر کا مسئلہ ہے. ڈالر اپنی وقت کھو رہا ہے، یعنی کہ گرپ کھو رہا ہے، اور اسی کے سارے معاملات ہیں یہ جڑے ہوئے اس کی چھاپنے والے سے ریلیٹ کر رہے ہیں. تو انڈیا ڈیفینیٹلی اس خطے میں اب ایک اچھی بڑی اکانومی کے طور پہ سامنے آ رہا تھا. تو ان لوگوں کو کبھی بھی کوئی بھی ملک اس طریقے سے بڑھتا ہوا، بزنس کی ایک اپنی آپ کو پتہ ہے کہ ڈائنامکس ہے، اور کاروباری کی اپنی ہے. وہ مذہب سیم مذہب میں بھی جالس ہوتا ہے، مطلب یہ اس کے لیے مذہب یا رنگ کا ہونا نہیں. بزنس کمپٹیشن مطلب آپ میں ہیں دونوں، حالانکہ دوست ہیں بھائی ہیں، سیم بزنس میں چلے جائیں تو تھوڑا سا کمپٹیشن کا ذہن تو بنے گا. ایکچولی رائیولری کا مسئلہ ہے، پروڈکشن کا مسئلہ ہے. جس طریقے سے ٹرمپ بہانے شہانے بنا کے کبھی آئی فون پہ حملہ، کبھی ادھر کی پروڈکشن پہ حملہ، اور اب انڈین جتنا گرپ کر گیا امریکہ میں اس کی ہائی پوسٹ پہ، اس کی سینئر پوزیشنز پہ. تو میں تو اس کو انڈین یا اس طریقے سے نہیں لیتا ہوتا، میں تو یہ لیتا ہوتا ہوں کہ ہمارا خطہ ہے، یہ ہمارا ایتھنک، بیسیکلی ہمارا ایتھنک بیک گراؤنڈ ہے. اور ہم ہیں جو وہاں تک پہنچ رہے ہیں امریکہ کی ہائٹس میں بھی اور کہیں بھی. ٹھیک ہے یہ لکیر پاکستان کی ایک مذہب کی اس کی آ گئی، لیکن موسٹ آف دا فیملیز یا بلڈ جو وہ آ رہا ہے وہ تقریباً یہیں کی ایتھنیسٹی کا ہے، اور وہ کہاں تک جا رہا ہے. اور مستقبل میں بھی ڈیفینیٹلی جیسے میں کہتا ہوتا ہوں کہ دنیا کو اسی خطے کی ضرورت پڑنی ہے. اسی خطے نے ہی دنیا کو کسی سمت میں جیسے کہتے ہیں لے کے جانا ہے. تو اب اس خطے کو تیار کرنے کے لیے تھوڑی سی چوٹ تو چاہیے ہوتی ہے. چوٹ لگنے کا وقت آ گیا جو کندن بنائے گا اس کو. اور اسی طریقے سے جہاں تک یہ چائنا کا گھیرا ادھر سے تنگ ہو رہا ہے، جو ایکسرسائزز آسٹریلیا میں شروع ہیں وہ آپ نے دیکھی ہوں گی کہ 19 ملکوں کی انہوں نے کٹھی جوائنٹ ایکسرسائزز کروائی ہیں. چائنا بھی انفلوئنس ساؤتھ ایشیا کے سیز میں بڑھا رہا ہے اپنا، انڈیا کے ارد گرد بھی بڑھا رہا ہے اپنے بڑی بیڑے اس کے جو ہیں وہ ہر طرف گھوم رہے ہیں. اور کافی زیادہ یہ تو شو تو لگنے والا ہے، شو تو بڑا ہونے والا ہے. اور آپ دیکھیں تو کیسے کیسے خبریں آ جاتی جی، تھائی لینڈ کمبوڈیا آ گیا درمیان میں، کبھی سنا نہ کیا. مطلب ان ملکوں کے بھی نکلیں گے جن کا کوئی رولا نہیں تھا. تو اب یہ دن ہے بس جتنے بھی مل رہے ہیں، کیونکہ مسئلہ یہ کہ ہمیں پروگرامز ڈیلی کرنے ہوتے ہیں، ہمیں لوگوں نے ڈیلی سننا ہے. لیکن گھڑی تو اپنی سپیڈ سے چلے گی اور چیزیں اپنی سپیڈ سے ہوں گی. دیکھیں ہم نے پچھلے سال 23 اکتوبر کے حماس اٹیک سے بتایا تھا کہ عالمی جنگ ہے. آج آہستہ آہستہ ایک ملک دو ملک کرتے کرتے اب ترکی کے سر پہ آئی پڑی ہے. ترکی میں آگ لگی ہوئی ہے، وہ کسی نے لگائی ہے، لوگ پکڑے پکڑے جا رہے ہیں. ترکی کے کافی سٹیٹس میں آگ لگی ہوئی ہے. اسی طریقے سے جو یورپ ان کا معاملہ چل رہا ہے. تو آپ اوور آل اگر اوپر سے دیکھیں کوئی سیٹلائٹ ویو سے، تو آپ کو کوئی ایسا بارڈر نہیں ملے گا جس پہ ٹینشن اس وقت کھڑی نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ آہستہ آہستہ بس ٹیمز ہیں، کوئی either this way or that way جیسے شامل ہوتا جا رہا ہے، بس وہ اس گیم کا پارٹ بنتا جا رہا ہے. اور ابھی جب ہم یہ ویڈیو کر رہے ہیں امید یہ ہے کہ آپ کو ان 2-3 دنوں میں کوئی نئی خبر مل جائے کسی اور نئے ملک کی. ابھی چلو تھائی لینڈ اور کمبوڈیا تو آ گئے. مارس پچھلی دفعہ آپ کو یاد ہے ایران کا جب ہم نے پریڈکٹ کیا تھا اس وقت یہی مارس کی پلیسمنٹ تھی. مارس نکلا تھا، میں نے کہا جاتے جاتے دھماکہ کرا سکتا ہے. اور اب بھی دوبارہ یہ جاتے جاتے دوبارہ دھماکہ کرا سکتا ہے. اور یہ اب دیکھیں کون سا نیا ملک ہمیں سننے کو ملتا ہے، یا ایگزسٹنگ ہی پہ دوبارہ کوئی بہت بڑا اٹیک ہوتا ہے. کوئی بہت بڑی شخصیت ابھی جاتی ہے یا بچتی ہے، لیٹس سی. کیونکہ اس کے بعد کہانی پھر ایک نیا کروٹ لے گی.
پھر اس کو ہم اگست کی ایک ڈیٹیلڈ فور کاسٹ میں بنائیں گے، سب کے ذائچے دوبارہ سے ذرا کرنٹ اور اپڈیٹڈ